سورہ عنکبوت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 51 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 52 سے 63 جو آیات ہیں ان کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمی لجاءہم العذاب ولیأتینہم بغتۃ وہم لا یشعرون یستعجلونک بالعذاب وإن جہنم لمحیطۃ بالکافرین یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقہا اللہ یرزقہا وإیاکم وہو السمیع العلیم ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ فأنی یؤفکون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم ولئن سألتہم من نزل من السماء ماء فأحیا بہ الارض من بعد موتها لیقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرہم لا یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ تم فرماؤ اللہ بس کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر ایک ٹھہری مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے۔ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، جس دن انہیں ڈانپے گا عذاب ان کے اوپر ان کے پاؤں کے نیچے سے، فرمائے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا، اور جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا۔ اور زمین پر کتنے ہیں چلنے والے کہ زندگی اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندے یا توحید سے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں
جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرنے کے بعد، ضرور کہیں گے اللہ نے، تو تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار اور اہل کتاب کو فرما دیں کہ اگر وہ اس روشن کتاب اور آپ کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے تو پھر اللہ ہم سب کے درمیان گواہ ہے، جو سب کچھ جانتا ہے جو بھی آسمان و زمین میں ہے، اور یہ حق کو چھوڑ کر باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی توحید کے منکر ہیں، وہ بہت نقصان میں ہیں۔ اور یہ کہ تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو تو اللہ کو کہو کہ وہ ابھی لے آئے، تو یہ اور وہ لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو فرماتا ہے کہ ان کو کہو کہ اس کے جواب میں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو عذاب آنا ہے جس سے ہمیں ڈراتے ہو تو وہ ابھی لے آؤ، تو ان کو کہو کہ اس کا وقت مقرر ہے، اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو میں ابھی لے آتا، مگر یہ وقت مقرر پہ آئے گا، یہ ان کی خواہش پہ نہیں آئے گا کہ کب یہ عذاب آئے گا یا قیامت کب آئے گی۔ اور ایسے اچانک یہ عذاب ایسے اچانک آئے گا کہ یہ بالکل بے خبر ہوں گے، اس لیے یہ جلدی کا مطالبہ جو کر رہے ہیں ان سے باز آ جائیں، اور یہ کہ جب عذاب آئے گا تو اس میں جہنم کا عذاب جو ہے وہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی یہ اس سے بچ کے نکل نہیں سکیں گے کہیں، اور عذاب کے دن ان کو جہنم کی آگ ان کے پاؤں کے نیچے سے ان کے اوپر ان کے ہر طرف آگ ہوگی، جیسا کہ اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ جی دیواریں ہوں گی اور ان کے ارد گرد آگ کی ہی دیواریں، آگ کے یمود ہوں گے، اس میں یہ ہوں گے اوپر آگ نیچے آگ، جیسا کہ اور جگہ فرمایا۔ یہ ایسے ہی اس کا ذکر یہ جو ہے ان صورتوں میں آتا ہے۔ الاعراف کا 41 آیت، الزمر کی 16 آیت، انبیاء کی 39 آیت، غافر کی 71 آیت، الطور کی 13 سے 16۔ اور کہا جائے گا کہ چکھو اب اس عذاب کا مزہ جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں کفار نے تمہاری زندگی تنگ کر دی ہے تو تمہارے اپنے دین پر قائم رہنا اور یہ عبادت کرنا اگر محال ہو رہا ہے، آپ کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے اس زمین میں، تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، آپ ہجرت کرتے ہیں۔ تو ہجرت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا بلکہ حکم بھی کیا کہ اگر بہت مشکل ہے یہاں آپ کا دین پہ قائم رہنا تو آپ ہجرت کر دیں، تو اسی کے بعد ہی پھر جو ہے حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یاد دلایا کہ ہر جان کو مرنا ہے۔ ان کو بتاؤ کہ ایک دن تو آپ نے مرنا ہی ہے، کتنے دن یہ دنیا کی زندگی ہے جو بہت مختصر ہے، اور مزے آپ عیش کر لیں، مزے کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں یہ برت لیں، اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، تو کب تک؟ آخر آپ نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پھر ان کو لوٹنا ہے۔ اور اچھے کام کریں گے تو ان کے لیے، وہ لوگ جو اچھے کام کریں گے تو ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، ان کے لیے جنتوں کی نعمتیں بے حساب جن کا شمار مشکل ہے، یا ان کی امیدوں سے بھی بڑھ کے وہاں نعمتیں ان کے پاس ہوں گی۔ آگے وہ تفصیل جو بتاتے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں ہوں گی، ان کے میوہ جات اور پھل اور وغیرہ یہ سب چیزیں، اور یہ ان کے لیے کتنا ہی بڑا اچھا اجر ہے، یہ جنت کا اجر جو ہے ان کے لیے کتنا اچھا۔ جنہوں نے صبر کیا یہ ان کے لیے ہے، جنہوں نے ایمان کے ساتھ یا ایمان کے بعد پھر صبر بھی کیا، مصیبتیں آئیں تو صبر کیا، اور اپنے رب پر پورا توکل کیا، بھروسہ کیا۔ اور آگے آیا کہ اور انہوں نے حوصلہ دیا کہ ہجرت کی وجہ سے رزق کی بھی فکر نہ کرو، پھر کیونکہ ہجرت کا کہا کہ یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی وسیع ہے، اگر ہمارے لیے مکہ میں مصیبتیں مشکلات ہیں
تو آپ ہجرت کر جاؤ، اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ یہ فکر نہ کرنا کہ ہجرت کے بعد آپ کو رزق کہاں سے ملے گا۔ اور کتنی خوبصورت مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ رزق کے متعلق بہت ہی اہم آیات ہیں اس میں۔ پہلے تو یہ اس میں بتایا کہ جی اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو چاہے وسیع کرتا ہے، اور اس کی مختلف آیات ہیں۔ تو بتایا بھی کہ کانٹیکسٹ کہ جی کن کے لیے وسیع ہوگا کن کے لیے تنگ ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ رزق تو اس نے دینا ہے سب کو، وہ ایمان والے ہوں وہ کافر ہوں وہ یہی ہے، یہ رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جس کو پیدا کیا اس کو دے گا۔ اور یہاں پہ مثال یہ دی کہ ہجرت کرنے کے وقت یہ پریشانی نہ ہو کہ جی آگے آپ کو رزق ملے گا، یہاں تو آپ کو مل رہا ہے تو آگے کہاں سے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ رزق کی فکر مت کرو کہ زمین ہو یا ہوا یا سمندر، دریا میں چلنے والے جانور ہوں یا ہوا والے ہیں پرند چرند وغیرہ، کیا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اپنا رزق یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ وہ بھی ہجرت یعنی جگہ چھوڑتے ہیں اپنی گھونسلے اور کہاں کے کہاں جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو وہ یہ رزق ساتھ تو نہیں لے کے جاتے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوگا۔ اس لیے ہجرت سے آپ پریشان یہ نہ ہو کہ رزق آگے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی تمہارے رزق کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے جہاں بھی تم ہجرت کر کے جاؤ گے۔ وہی سب سنتا جانتا ہے کہ کس کی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے، یہ رزق ہو یا کوئی اور ضروریات، تو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ مخلوق تو خالق ہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کی ضرورت کہاں کتنی ہے۔ پھر اگر تم ان کفار سے پوچھو کہ بتاؤ آسمان و زمین کس نے بنائے، اور کون یہ نظام اور چاند اور سورج کی گردش جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو یہ مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ ہی ہے، اور یہ سب خالق وہ اللہ ہی چلانے والا ہے۔ تو اس کے اقرار کے بعد یہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق یعنی بتوں کی پوجا پھر کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پوچھو کہ اگر مانتے بھی ہو کہ خالق اللہ ہے تو پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ ان کی کم عقلی ہے یا پھر باپ دادا کے دین پر قائم رہنے کی ضد؟ یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ وہ کس کا رزق کشادہ کرے یا کس کا تنگ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہوتی ہے کہ کس کا تنگ کرنا ہے کس کو کشادہ کرنا ہے رزق۔ بے شک یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اگر تم ان کفار سے مزید پوچھو کہ آسمان سے پانی یا بارش کون برساتا ہے جس سے مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، تو ان کا جواب ضرور وہی ہوگا کہ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ تو تم ان کو فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، مگر ان میں اکثر بے عقل ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ان کی بے عقلی ہے کہ یا کوشش نہیں کرتے سمجھنے کی اور غور کرنے کی کہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ ہی اسی کے کام ہیں جو بتائے ہیں، وہی خالق ہے اور وہی سب نظام چلا رہا ہے، اور وہی ان کو نعمتیں بارش برسات اور ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، پھر کیوں اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہو؟ تو یہاں یہ ختم ہوتی ہے۔